مجھے یونیورسٹی نے کہا کہ آپ نے بھی امریکی ایمبیسی جانا ہے تقریر مقابلے میں حصہ لینا. میں کہا سر اول تو ایسا کبھی تقریری مقابلے کی تھی حصہ کتنا ہی نہیں تھا. دوسری گل یہ ہے کہ پیچھے USA کا لیبل لگا ہوگا, ہم تو امریکی جھنڈے جلاتے رہے ہیں, تو وہ تصویر بن گئی USA کے لیبل کے ساتھ, تو لوگ کہیں گے تو بک گیا. میں نے کہا جی میں تقریر نہیں کروں گا. میں واپس آیا, میں نے سوچا کہ یار نہیں یہ تو بڑا غلط کر دیا, ہم جھنڈے جلاتے ہیں امریکہ کے, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مزہ تب ہے ان کی سفارت خانے میں جا کے تقریر کریں اور دھو کے آ جاؤں. میں کہا سر میں جاتا ہوں. تو سر کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ کوئی رولا رپڑا کرے گا. کہتے تقریر لکھ کے دو. میں نے کہا جی ملالہ بڑی نیک خاتون ہے, دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا. انہوں نے کہا پتر ضمیر میرا بھی نہیں مانتا کہ تم یہ بات کرو, لیکن پوزیشن آ جائے گی. صحیح انگریزی میں دھڑلے کے ساتھ یہ بات ہے. میں کہا سر میں تابعدار یونیورسٹی کو پوزیشن لا کے دوں گا انشاءاللہ. اینی ہاؤ اب حکمت کیا ہوتی ہے, دوستانی سی وقار صرف انواع چڑھ نہیں دوڑنا ہوتا, حکمت کوئی چیز ہوتی ہے اور ہمیں اس سے چلنا ہے اور ہر محکمے ادارے میں گھسنا ہے. پاکستان کے محب وطن نوجوان نے گھسنا ہے. آپ سمجھ رہے حکمت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا سر ہماری یونیورسٹی کو مہربانی کریں سافٹ ویئر انجینئرنگ BBA الیکٹریکل انجینئرنگ کے 10 بچوں کا وفد کی اجازت دی جائے جو وہاں آڈینس میں بیٹھیں, یہ خوش ہوں گے امریکی سفیر کو دیکھ کے کہ کتنا گورا چٹا کتنا پیارا ایٹماسفیئر ہے. اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. میں نے کہا سر 3 ٹیچرز بھی ہو. کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا شک بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ ٹیچرز اس لیے تاکہ بچے کی الٹی سیدھی بات نہ کریں. کہتے ٹھیک ہے. اپروول مل گیا. یونیورسٹی کی بس میں ہم لوگ جا رہے تھے, رستے میں PSO پمپ پہ بس کو رکوایا گیا. میں نے پینٹ کوٹ جا کے واش روم میں اتارا اور شیروانی میں ملبوس ہو کے آگے بس میں بیٹھا تو سارے یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ تقریر وہ نہیں ہے جو میں یونیورسٹی میں سنا کے آیا ہوں. تو وہ ساروں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ہم ایکسپیل ہو جائیں گے. میں نے کہا نہیں, کوئی سیکیورٹی والا روکنے آیا نا چٹ دوڑنا نتر پولا شروع کر دینا. پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یقین کرو یونیورسٹی سے ایکسپیل ہو گئے نا, تنخواہ فیس دیتے ہو نا 80,000 ہزار. کہتا ہاں. میں نے کہا لوگ مفت پڑھائیں گے. تو میں گیا تقریر کرنے, تو میں نے تقریر فلسطین سے شروع کی اور کشمیر میں ختم کی. امریکی سفارت خانے کا عملہ موجود تھا. میں نے تقریر کا دوسرا رخ افغانستان سے شروع کیا اور برما پہ ختم کیا. اور 2015 میں پہلی مرتبہ چارلی ہیبڈو نے فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے. اس وقت وہ خاکے شائع ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے جب میرا امریکی ایمبیسی میں تقریر تھی. انگریزی میں تقریر کر رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا جب ناموس رسالت کا معاملہ آیا, میں نے کہا ڈیئر ایکسیلنسی جناب والا, لیٹ می ٹو ایکسپریس دا ایکسٹینٹ آف مائی ویوز in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions. مجھے اپنی جذبات کا اظہار معاملہ میرے آقا کی ناموس کا ہے تو میری قومی زبان میں ہوگا. تمہاری یہ گھٹیا اور نیچ زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتی. اس کے بعد میں نے شعر پڑھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. یہ شعر کہہ کر جب پرچی آئی کہ جناب یہ ناراض ہو رہے ہیں, تو ملک وقاص صاحب جو اکثر وہ اشعار پڑھتے ہیں رات اندوری کے, وہ پڑھ کے میں نے اجازت لی. اگر ناراض ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے.